TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ وہ ایک کینیڈین کی موت اور اسرائیل میں 2 دیگر لاپتہ ہونے کی اطلاعات سے آگاہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ وہ ایک کینیڈین کی موت اور اسرائیل میں 2 دیگر لاپتہ ہونے کی اطلاعات سے آگاہ ہیں۔ غزہ میں عسکریت پسند گروپ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ کینیڈا نے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر تشدد کی مذمت کی ہے اور خطے میں اپنے شہریوں کو احتیاط برتنے کی تنبیہ کی ہے۔ عسکریت پسندوں نے غزہ کے قریب جنوبی اسرائیل کے اندر حملہ کر کے اسرائیلی آباد کاروں کو اغوا کر لیا ہے۔ کینیڈین حکومت نے کہا کہ وہ توقع کرتی ہے کہ غزہ میں فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایکس پر، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، کہا کہ کینیڈا اسرائیل کے خلاف موجودہ دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ تشدد کی یہ کارروائیاں مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے دفاع کے اس کے حق کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مزید برآں گلوبل افیئرز کینیڈا نے کینیڈینز کو مشورہ دیا کہ اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں سیکیورٹی کی غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط برتیں اور ان علاقوں میں ہر طرح کے سفر سے گریز کریں۔ شام میں قیدیوں کے کیمپ سے رہا ہونے والی خاتون کو کینیڈا پہنچنے پر گرفتار کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شام میں قیدیوں کے کیمپ سے رہا ہونے والی خاتون کو کینیڈا پہنچنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ایک 29 سالہ خاتون جو خواتین اور بچوں کے ایک گروپ میں شامل تھی، شام کے جیل کیمپ میں برسوں کے بعد اپریل میں کینیڈا واپس آئی تھی۔ اس پر دہشت گردی سے متعلق جرم کا الزام عائد کیا گیا۔ RCMP کا کہنا ہے کہ یہ الزام فورس کی انٹیگریٹڈ نیشنل سیکیورٹی انفورسمنٹ ٹیم کی تحقیقات کے بعد لگایا گیا تھا۔ 4 کینیڈین خواتین اور 10 بچے الروز کیمپ میں برسوں تک قید رہنے کے بعد اپریل میں مونٹریال پہنچے، جن میں سے 3 خواتین کو پہنچنے پر گرفتار کیا گیا اور انہیں شرائط پر رہا کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امارہ امجد کو جمعرات کو ملٹن، آنٹیریو میں مبینہ طور پر اسلامک اسٹیٹ گروپ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امجد ضمانت کی سماعت کے لیے برمپٹن کی صوبائی عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں شرائط کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ اس کی اگلی عدالت کی تاریخ 17 نومبر مقرر ہے۔ کینیڈا بھر میں افغان باشندے ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور چندہ اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں افغان باشندے ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور چندہ اکٹھا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہفتے کے روز اپنے آبائی ملک میں آنے والے زلزلے کے بارے میں تفصیلات کے لیے خبروں کو دیکھ رہے ہیں، جس میں مبینہ طور پر 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغان سوسائٹی آف کیلگری کے نائب صدر فرید تیموری نے کہا کہ وہ البرٹا میں 10,000 کلومیٹر سے زیادہ دور سے مغربی افغانستان میں آنے والے طاقتور زلزلے سے ہونے والی تباہی کی ویڈیوز دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ تمام آفات جو ہوئی ہیں، حکومت کا گرنا اور اس کے اوپر زلزلہ اور لوگوں کا بے گھر ہونا، سچ پوچھیں تو یہ تکلیف دہ ہے اور ہم سب سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف چند ڈالر جمع کرنا ہے، اسے بھیجیں اور بہترین کی امید رکھیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ 6.3 شدت کے زلزلے کا مرکز افغانستان کے چوتھے بڑے شہر ہرات سے 40 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ تمام دیہات ہموار ہو چکے تھے، لاشیں منہدم مکانوں کے نیچے پھنسی ہوئی تھیں اور مقامی لوگ بغیر اوزاروں کے لوگوں کو نکالنے کے لیے مدد کے منتظر تھے۔ طالبان حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ زلزلے میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، لیکن اتوار کی سپہر تک اس تعداد کی آزادانہ طور پر تصدیق نہ ہو سکی تھی۔ اگر تعداد درست ہے تو یہ زلزلہ 2 دہائیوں میں ملک میں آنے والے مہلک ترین زلزلوں میں سے ایک ہے۔ 2021 کی مردم شماری میں کینیڈا میں تقریباً 97,000 افراد کی شناخت افغان کے طور پر ہوئی۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اگست 2021 میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے اب تک افغانستان سے 39,000 سے زائد مہاجرین کینیڈا پہنچ چکے ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کے خیالات افغانوں کے ساتھ ہیں جب انہوں نے تباہی کا سامنا کیا۔ کینیڈا افغان عوام کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ اتوار تک گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ اس زلزلے کے نتیجے میں لاپتہ یا ہلاک ہونے والے کسی بھی کینیڈین کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ایجنسی نے کہا بیرون ملک کینیڈینوں کی اس کی رجسٹری میں افغانستان میں 880 کینیڈینوں کی فہرست ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام وقت کی ضرورت ہے، جبکہ حماس کے خلاف جنگ میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑا بھیجنے کے فیصلے کے بعد
حماس کی جانب سے رد عمل سامنے آ گیا۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تیسرے روز بھی شدید لڑائی جاری رہی۔ حماس کے حملوں میں فوجیوں سمیت 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 2000 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے۔ کئی اسرائیلی شہری اور اہلکار یرغمال بنا دیے گئے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں 480 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 2200 سے زائد زخمی ہوئے۔ حماس کی ملٹری ونگ کی کارروائیوں سے اسرائیل بوکھلا گیا۔ طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیل پر ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے۔ متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی زد میں آئے۔ زمین، سمندر اور فضا سے حملوں کے بعد اسرائیل کے متعدد شہری اور سرکاری اہلکار یرغمال بنا دیے گئے۔ فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہو کر ٹارگیٹڈ حملے کیے۔ دوسری جانب اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ پر بمباری کی اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ غزہ رات بھر اسرائیلی بمباری سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے فیول، اشیاء اور بجلی کی سپلائی معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ حماس کی جانب سے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے لیے اعلان کردہ امریکی امداد فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کے مترادف ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ امریکی بحریہ کی کمک بھی اسرائیلی فوج کا مورال بلند نہ کر سکے گی۔ حماس نے رد عمل دیتے ہوئے اسے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے بھی کہا کہ اسرائیلی فوج کے لیے مزید فوجی ساز و سامان، لڑاکا طیارے، ہتھیار اور گولہ بارود بھی اسرائیل بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فضائیہ بھی علاقے میں اپنی طاقت بڑھائے گی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے بیان میں کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی اور تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترکی کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ 1967 کی سرحدی حدود کے مطابق جغرافیائی طور پر آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس کے قیام میں اب مزید تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خطے کے مسائل کی جڑ فلسطین کا تنازع ہے جس کے حل تک امن ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہیے جس سے خطے میں مزید خون خرابہ ہو اور کشیدگی بڑھے۔ ترکی امن کی بحالی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان تیسرے روز بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے جس پر ہونے والا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے پر پہنچنے پر ختم ہو گیا۔ کچھ ممالک نے حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی لیکن اکثر نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس اہم ایشو پر بلائے گئے اجلاس میں نہ تو کوئی باضابطہ قرارداد پیش کی جا سکی اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ افغانستان میں ایک روز قبل آنے والے زلزلے سے اموات کی تعداد 2445 ہو گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں ایک روز قبل آنے والے زلزلے سے اموات کی تعداد 2445 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کابل سے افغان حکام کے مطابق زلزلے سے 9000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ زلزلے سے ہونے والی اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ افغان حکام کے مطابق زلزلے سے 1500 مکانات تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے سے سب سے زیادہ جانی نقصان ضلع زندہ جان کے گاؤں نائب رفیع، سیاہ آب، وردگانو، کرنال، سربلند، تشک، چاہک اور سنجاب میں ہوا۔ افغان حکام کے مطابق ملبے سے مزید لوگوں کو نکالنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے زخمیوں کی مدد کے لیے ڈاکٹرز اور طبی سہولیات کافی نہیں ہیں۔ افغان حکام کے مطابق ملک کے مغربی صوبے ہرات میں ہفتے کے روز 6.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے کا مرکز ہرات سے 40 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا اور اس کے بعد 4.6 اور 6.3 شدت کے ساتھ آفٹر شاکس آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کا زلزلہ بھی رواں برس فروری میں آنے والے شام اور ترکی کی طرح تباہ کن تھا جس میں 50,000 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ خیال رہے کہ افغانستان زلزلوں کا اکثر شکار رہا ہے، خاص طور پر سلسلہ کوہ ہندوکش میں جو یوریشیا اور انڈین خطے کی تہہ سے جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ برس جون میں افغانستان کے صوبے پکتیکا میں 5.9 شدت کا بدترین زلزلہ آیا تھا جس میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ رواں برس مارچ میں جنوب مشرقی افغانستان کے علاقے جورم میں 6.5 شدت کا زلزلہ آیا تھا اور اس کے نتیجے میں افغانستان اور پاکستان میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔